السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. وقال عز وجل في شأن حبیب الکریم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واشیاعہ ومحبیہ وامتہ خصوصا علی وارث کمالہ غوثنا الغوث العام سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی وسیدنا معین الدین حسن سنجری اجمیری وسیدنا ابو الحسن علی الشاذلی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. محترم بزرگوں اور موجود سامعین کرام، رمضان کریم کا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. یہ جمعۃ الوداع ہے. ایک ایسا مہمان ہم میں آیا اور جو کبھی مہمان آتا ہے تو زیر بار ہو جاتا ہے اس کا ایک، لیکن ایک ایسا مہمان ہے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا جو صرف رحمتیں ہی رحمتیں دے کر جا رہا ہے. جس میں رحمت ہے، جس میں مغفرت ہے، جس میں عتق من النار یعنی دوزخ سے خلاصی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور جس طریقے سے ہماری نکھار کیا ہے اللہ کو اس کے کیا کہنے ہیں. اور اس مہینے میں زیادہ تر لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ صوم تو ایک پلر ہے، جیسا نماز ایک رکن ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے، صوم ایک رکن ہے، حج ایک رکن ہے. اور ہمارا دین اور ایمان ان ارکان پر ٹھہرا ہوا ہے. اگر کوئی رکن یعنی کوئی پلر اگر کمزور ہو جائے تو پھر دین اور ایمان کی بقا نہیں ہو سکتی. یہ 5 جو پلرز ہے کہ ایک تو شہادت دینا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور جب استطاعت ہو تو حج کرنا. تو بہرحال آج میں مختصر، انتہائی مختصر زکوٰۃ کے متعلق عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے. اللہ فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ایمان والوں کی تعریف فرمایا جس میں کہ وہ نماز کو یعنی اقیم الصلاۃ یا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو. آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ. اس کی ہم نے تفسیر کی تھی لیکن اب تھوڑی سی ہم الگ طریقے سے اس کی تفسیر کرتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کے کئی معنی ہیں. ایک تو ہے پیوریفیکیشن کے، زکوٰۃ صفائی کی، اور ایک ہوتا ہے گروتھ اینڈ انکریز کو بھی کہتے ہیں زکوٰۃ. یہ 2 معنی آتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بڑی برکتیں رکھا ہے. جو ہمارے مال کی جو صفائی ہوتی ہے اس کے اندر جو برکت پیدا ہوتی ہے وہ زکوٰۃ سے پیدا ہوتی ہے. لوگ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ رزق اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ ہم پر فرض کیا گیا. اور آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ. اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے اموال میں سے، ان کے مالوں میں سے، ان کے ویلتھ میں سے زکوٰۃ وصول کیجیے. صدقہ یعنی زکوٰۃ. تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان کو پاک کیجیے یعنی ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زکوٰۃ جب لیں گے تو پھر اس کے بعد پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ کیجیے اور وصلی علیہم، ان کے لیے دعا فرمائیے. ان صلاتک سکن لہم، کہ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے، سکون ہے. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے. علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں تو صدقہ نافلہ کا بھی ذکر ہے لیکن ابو بکر جساس وغیرہ فرماتے ہیں یہاں زکوٰۃ کی فرضیت کی اہمیت دی گئی ہے. کیونکہ انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، کیونکہ جب زکوٰۃ ہوتی تھی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر دیتے تھے کیونکہ ایک سسٹم تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ رجسٹرڈ تھے اور سرکار کی نگاہ پاک میں وہ غریب لوگ، مسکین لوگ، فقراء جو ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا وہ تھے. ایک سسٹم تھا، وہاں رجسٹرڈ ہوتے تھے کیونکہ اس ذریعے سے مدد کی جاتی تھی. ایک بہترین. اب چونکہ اب ہمارے پاس وہ سسٹم ہے نہیں، اب ہم جانتے ہیں
ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہمارا اپنا ہے، اس کو دینا اس کو دینا، لیکن اس کا ایک بہترین سسٹم جو قرآن نے بتایا ہے، جس کا ہم آگے ذکر کریں گے. اور یہ زکوٰۃ جو ہے بہت بڑی رحمت لیے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، یعنی my mercy encompasses everything. اللہ اکبر، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورۃ توبہ کی 156 آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. سبحان اللہ. سو ان قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کریں گے. پھر اس کے بعد وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اب یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا الگ سے بھی ذکر کیا ہے، اور کئی مقامات پہ یعنی 32 مقامات ایسے ہیں قرآن پہ کہ جو صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کو ملایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ جو یہاں پر یؤتون الزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں والذین هم بآیاتنا یؤمنون. سبحان اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر، ان کی شان کیا ہے. یہ زکوٰۃ دینا والوں کی بڑی شان قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ ایک انکریز ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمارا جا رہا ہے، لیکن پیسہ جانے میں آپ کا سیکیور ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له. اے محبوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. اور جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا خرچ کرو گے تو اس کو بہترین بدلہ دے گا. جو اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں نا، ایک معنی میں بزنس کر رہے ہیں آپ، ایک انویسٹ کر رہے ہیں، تو انویسٹ کریں گے تو کافی اس میں فائدہ ہوتا ہے. اور دینے والی ذات کون ہے؟ وہ خیر الرازقین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بہترین رزق دینے والا ہے. سورۃ توبہ کی آیتیں ہیں 39 ورس. سبحان اللہ. اب اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دیتا ہے، کیونکہ میں پوری بات قرآن سے کر رہا ہوں، اور ہمارا طریقہ بھی ہے کہ قرآن حدیث سے ہم ہٹتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے، اس سیڈ کی طرح ہے جو کہ جس سے 7 بالیاں ہوں گی، یعنی 7 یعنی آف شوٹس جو اس کے ایک ساتھ آف شوٹس نکلے اس سے. پھر اس کے فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سنبل یعنی ہر بال سے، ہر اس کے آف شوٹ میں 100 دانے ہیں. ایک مثال اللہ کی بارگاہ میں تو $1 دیا فور انسٹنس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر 700 رکھا ہے. دنیا میں بھی اس کی برکت ہے، آخرت میں بھی اس کی برکت ہے. کہ دل کو پیسہ جا رہا ہے بڑی تکلیف، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا نذرانہ جا رہا ہے. کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ، صدقہ جو ہے نا صدق دل سے، دل پہ بار لیے بغیر، نیکی اسی کو کہتے ہیں دل پہ بار نہ ہو. جیسے نماز کا وقت آیا، دل پہ بار نہیں آ رہا اس کی، بلکہ انتظار کر رہا نماز کا. اس طرح صدقہ ہے، اس میں آگے بڑھ رہا ہے نیکی کے لیے. یہی نیکی ہے کہ دل پہ بار نہ ہے، بلکہ خوش ہو دل کہ اللہ تیرا کروڑا احسان ہے کہ تو مجھے اس لائق کیا کہ میں دیا ہوں. اور جو زکوٰۃ لے رہا بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرے طفیل میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مقام دے رہا ہے. سبحان اللہ. اور آگے اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بے حساب اضافہ کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ multiplies abundantly. واللہ واسع علیم. اگین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی وسعت والا اور بہت خوب جاننے والا علیم. سبحان اللہ. کیونکہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں اللہ کے دیے سے دے رہے ہیں. جیسا کہ میرے مرشد کریم کے سامنے میں غالباً پہلے عرض کیا تھا، پھر دہراتا ہوں. ایک مرتبہ شکایت کر رہا تھا اپنے نوکری کی، اپنی محنت کی، کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، میرے پیسے کٹ کے اتنے ملتے ہیں مجھے. I was just complaining کیونکہ بہت ینگ تھا. آج سے میں سمجھتا ہوں 30 سال پرانی بات ہے. تو سنا کافی. اس کے بعد انہوں نے ایک بات کہی تھی، دیکھو تم اپنی ذات سے ایک پینی کمانے کے لائق نہیں، اپنی ذات سے.
ایک پینی کمانے کے لائق نہیں ہو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ تمہیں دے رہا ہے, تم شکر ادا کرو. جب شکر کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ کی لعنت کا توق پھر گلے میں لگ جائے گا. میں ان کو دیکھ رہا ہوں, میں گھر والوں کو دیکھ رہا ہوں, میں میرے ماں باپ کو دیکھ رہا ہوں. اصل ماں باپ کے صدقے میں تجھے مل رہا ہے, اپنی اولاد کے طفیل میں تجھے مل رہا ہے, تو کسی پر دے کر احسان نہیں کر رہا, کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ اکبر. نیک لوگوں کے متعلق جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اسی میں سے خرچ کر رہے ہیں, اپنی ذات سے کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ کی عطا ہے. جیسا کہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں, وہ مقدمے لکھتے ہیں, مقدمے غالباً گلستان کے مقدمے میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ ہم کتنا ادا کریں گے. سبحان اللہ, کتنا ادا کریں گے. جو سانس ہم اندر لیتے ہیں, جو سانس ہم اندر لیتے ہیں وہ بھی ایک نعمت ہے, اور جو سانس چھوڑتے ہیں, بس ہر نفسے کے بس ہر نفسے کے میرا ممد حیات, کہ جو سانس اندر جاتی ہے نکلتی ہے ہماری حیات کی ڈوری کو دراز کرتی ہے. بس ہر نفسے کے شکر واجب, کہ ہر نفس پر, ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کر پاؤ گے؟ پھر دوسری نعمتیں تو بہت ہے, خالی سانس کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو زکات نہیں دیتے ان کے اوپر جو پنشمنٹ ہے وہ بھی یاد رکھ لو. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب علیم. والعیاذ باللہ. جو لوگ چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب. رکھ کر کیا کریں گے؟ قبر میں لے کے جائیں گے. تم ننگے آئے تھے اور ننگے ہی جانے والے ہو, سوائے کفن کے تمہارے پر اڑانے والا بھی کوئی دوسرا ہوگا. تم اپنی طاقت سے, اپنی ہمت سے, اپنی کیپیسٹی سے کفن بھی نہیں اڑ سکتی. کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, جو دیا اللہ کا دیا ہے. اے مرنے سے پہلے اے کاش میں یہ صدقہ کر دیتا, جیسا قرآن میں انسان رو رہا ہے, اے کاش میں اپنے فلاں بھائی کو دے دیتا, وہ بڑا مصیبت تھا, میں خاموش رہا, اس مصیبت کو دیکھتا رہا. بلکہ بات تو ایسے کسی بھائی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں, ناٹ بلڈ بردر کی بات کر رہا ہوں, ایک عوام کی بات کو. ہر کوئی ہم آپس میں انما المؤمنون اخوہ. آج ہم دیکھ رہے ہیں سیریا میں کیا ہو رہا ہے, برما میں کیا ہو رہا ہے, ہم تماشے ہونے بیٹھ گئے, ہماری غیرت مر چکی ہے. ہو گیا بس, یہ کہنا آ رہا ہے ہمیں. What are we doing for them? کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ دیکھو بات ایسے ہے, کہہ نہیں سکتے, حالات اتنے برے ہوتے ہیں کہ کہنا نہیں چاہتے. آپس میں دیکھو, ہم ایک دوسرے کی سیسا پلائی دیوار ہے. اللہ اکبر. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آقا محمد مصطفیٰ, ہمارے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث طویل ہے, بس میں یہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ, یعنی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اس نے زکات نہیں دی تو کیا ہوگا؟ ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا. اللہ اکبر. اور اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جیسے سانپ کے ہوتے ہیں. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور خزانہ ہوں, یعنی تو مجھے اس سے بڑی محبت کرتا تھا, میں بھی تھی. اللہ گلے میں ایک توق پڑا ہوا رہے گا اس کا. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی, سبحان اللہ, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. دیکھو آیت کو سمجھو. اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا, اللہ نے دیا, تمہاری اپنی کوئی ذاتی قابلیت نہیں تھی. اللہ اکبر. هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ. وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کرے بلکہ اس کے حق میں برا جانے. سبحان اللہ. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. عن قریب قیامت کے روز, یعنی روز قیامت انہیں اس مال کا توق, یعنی جو پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے تھے.
اللہ وہ پیسہ رکھ کر نہیں ہمارے پاس حالات بہت برے ہیں. کہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا تیرا یہ حال ہوگا جسے محبت کرتا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی آسمان اور زمین کا وارث ہے, یعنی تمام اسی کی میراث ہے. اللہ بہرحال یہ تو بات تھی. اب مختصر سا یہ ہے کہ کس کو ہم زکوٰۃ یعنی کون زکوٰۃ پے کرنا چاہیے, who must pay the زکوٰۃ, یعنی زکوٰۃ کون دے. زکوٰۃ یعنی مسلمان ہو, بالغ ہو, سین ہو یعنی عاقل ہو, اور صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب یعنی وہ ایک تھریشولڈ اور لائن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی پاک نے مقرر کر دیا, جس کے پاس 7.5 تولہ یعنی 7.2 تولہ یا پھر 87.5 گرامز سونا ہو یا 612.36 گرامز سلور ہو یعنی 52.5 تولہ ہو, تو وہ صاحب نصاب ہے جس کے اوپر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے, اور وہ ہے 2.5% یعنی 40واں حصہ نکالے اللہ کی بارگاہ میں, اور جو ایک سال جس پر سے گزر جائے. آگے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما الصدقہ, یہ جو صدقہ آپ کس کو دیں ہم, یہ کون ہے اس کے لیے, یعنی ریسیپینٹ آف زکوٰۃ کون ہے, وہ ہے انما الصدقات للفقراء, یعنی جو زکوٰۃ ہے نا, یہ جو صدقہ ہے یہ فقراء کے لیے. فقراء کسے کہتے ہیں, فقیر اسے کہتے ہیں, فقیر کی جمع فقراء ہے, وہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا انف نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنا گزارا کر سکے. بعض ہوتے ہیں ہمیشہ ڈیفیسٹ میں رہتے ہیں. یا پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والمساکین, وہ محتاجوں کے لیے, انڈیجنٹ جو ہوتے ہیں. محتاج یعنی مسکین اسے کہتے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, نہ کوئی پراپرٹی ہوتی ہے, نہ کوئی مال ہوتا ہے, نہ کچھ نہیں, بس حالت انتہائی مفلوق الحال جو ہوتے ہیں ان کو دیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعاملین علیہا, اور جو اصول کرتے ہیں, جو who are deployed to collect charities. عاملین جو ہے, جو حکومت یعنی جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اس میں مقرر کیا جاتا ہے, اور وہ ہر ایک سے کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر لے کے آ کر جمع کرتے ہیں. پھر جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں ایک سسٹم جیسا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, اور خلفاء راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں ایک سسٹم تھا, وہ کلیکٹ کیا کرتے تھے. والمؤلفۃ قلوبہم, اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا, یعنی ٹو برنگ دی لو آف اسلام, ابھی اسلام میں داخل ہوئی, اور اس وقت ایسے ہوتے ہیں کہ تو ان کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے اور ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا اور ان کو بہت مشکل ہوتی ہے, تو اس وقت ان کی مدد کی جائے, اور زکوٰۃ سے بھی مدد کی جا سکتی ہے ان کی. یہ قرآن فرماتا ہے کہ ان سے وفی الرقاب, یعنی جو غلامی کے پٹاؤں کے گلے میں ہے ان کو چھڑانے کے لیے, اور وہ سسٹم تو رہا نہیں آج کل. پھر اور ہے والغارمین, اور جو قرض دار ہیں جن کے اوپر بوجھ ہے جن کے اوپر, ان کے لیے ہے. وفی سبیل اللہ, اور جو اللہ کی راہ میں ہے, اللہ کی راہ ایک جہاد میں ہے یا قتال میں ہے, یا ایسے مدرسے یہ بھی ایک ٹرین کرتے ہیں, اسلامی تعلیم دیتے ہیں, ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. وابن السبیل, اور مسافروں کو, اگر مسافر ایسا بھی مسافر اس کو بھی دے سکتے ہیں جو اپنے جہاں وہ مقیم رہتا ہے وہاں پر وہ اگرچہ کہ تمنگر ہو, اگرچہ کہ وہ صاحب نصاب ہو, لیکن ایک دوسرے مقام پر آ گیا تو اور اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کی مدد کی جائے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد واللہ علیم حکیم, یہ ایک 8 کیٹیگریز بتائے گئے ہیں جن کو دینا چاہیے. اب آئیے صدقۃ الفطر, یہ واجب ہے ہر ایک پر, اور اس کے لیے وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کے لیے, لیکن اس میں کیا 1 سال گزرنا ہے. یہاں پر 1 سال گزرنا نہیں, بلکہ آج رات اگر کوئی صاحب نصاب ہو جائے تو اس کو صدقہ فطر دینا واجب ہے, اور باپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنی اولاد پر, اپنی بیوی بچوں پر, اپنے ماں باپ کا دے. اور اگر فرض کیجئے کہ بیٹا وفات پا چکا ہے تو دادا پر واجب ہے کہ وہ اپنے پوتری کا دے. بہرحال اس کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, جس کو امام ابو داؤد نے اور امام ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. اللہ اکبر, کہ آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فطر مقرر فرمائیں کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے, یعنی جو بھی انڈیسنٹ
ایکٹ اگر خدا نخواستہ ہمارے سے ہو جائے یا کوئی بات ہماری زبان سے نکل جائے تو یہ اس کی طہارت ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، اور یہ عید سے پہلے دینا چاہیے. اور کتنی دینا چاہیے اس کے متعلق احادیث سے کافی ہے. صرف میں بتا دیتا ہوں حنفی فقہ کے حساب سے جس کو امام ابن الحمام اور امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے کہ 1 سا بارلی ہو یا 1 سا ڈیٹس یعنی کھجور ہو یا آدھا سا گیہوں ہو یا 1 سا ریزنس ہو. یعنی 1 سا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک میجرمنٹ تھا عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفاء راشدین اور عباسی کے زمانے میں. 1 سا ہوتا ہے 3.2 kg کا، یعنی 7.06 پاؤنڈ 1 سا ہوتا ہے. اور آدھا سا 1.632 kg کا ہوتا ہے، یعنی وہ 3.57 پاؤنڈز ہوتا ہے. تو جو چیز بہتر ہے آپ زیادہ بھی دیں تو بڑا ثواب ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور دیں. اور یہ ہم پر واجب کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رمضان تو گزر رہا ہے، اپنی برکتیں دے کر اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے دورہ رمضان تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے. بہترین مہمان ہم میں آیا ہے اور جا رہا ہے، اور جو دن بچے ہوئے پتہ نہیں اب ہم اگلے رمضان تک رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ایک ایسے چہرے جو میں دیکھتا تھا ہر سال رمضان میں، آج نظر نہیں. پتہ نہیں میں بھی رہوں یا نہ رہوں. رمضان گزر رہا ہے، جتنے بھی دن باقی ہے اس کی قدر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہترین ہمیں مہینہ ہمیں عطا کیا جس کی ہم نے قدر نہیں کی. جتنی ہماری استطاعت تھی ہم نے کوشش کی. اگر جو کوتاہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے. الوداع شہر رمضان، الوداع الوداع شہر رمضان، الوداع. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا اللہ دوران تقریر اگر کوئی غلطی ہو جائے میرے مالک کی میری اپنی ہے. ہم سے جو بھی غلطیاں ہو جائے یا رب العالمین، جو گناہ ہوئے جو آپ کی نظر میں ہوں یا ہماری اپنی نظر میں ہوں یا مخلوق کی نظر میں آ گئی ہوں، یا اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے کر معاف فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین الرؤوف الرحیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یا حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ.